سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ناصر حسین صاحب علی اللہ مقامہ ابن محمد حسین صاحب مرحوم کی روح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب اشرح لي صدري ويسر لي أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات محمد علیہ۔ برادران عزیز، ایک مرد مومن مجاہد حق گو اور حق شناس کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی مجلس چہلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ مجلسیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ کوئی مرا ہے تو ایک بہانہ ہاتھ آ جائے اسلام کو زندہ کرنے کا، اور صاحبان اسلام و ایمان میں روح پھونک دینے کا۔ اس لیے میں نے وہ آیت کیا بلکہ آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے آپ کے سامنے، جس میں آپ سب سے خطاب کر کے جو بھی اپنے کو مومن کہتا ہے، مومن ہے، اس سے ہم سب کے پیدا کرنے والے کا یہ ارشاد ہے کہ مومن ہو تو ایمان کو سمجھ لو۔ اے صاحبان ایمان، جب اللہ اور اللہ کا رسول تم کو ایک ایسی شے کی طرف بلائے اور دعوت دے جس سے تمہارے بدن میں، تمہارے وجود میں زندگی کی لہریں دوڑنے لگیں، تو اس کے اس پیغام پر اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے لبیک ہو۔ میں بہت عرصے بعد اس مقدس و مبارک شہر میں آیا ہوں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ مجلس کے بعد اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھرے میرے بیان سے متعلق، آپ سوال کرنے کے لیے آزاد ہیں اور میں جواب دینے کا پابند ہوں۔ پہلے منزل ہے قرآن کی، قرآن کے بعد وارثین قرآن یعنی اہل بیت رسول، جن کو وارث بنا کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں بہت عرصے کے بعد اس شہر میں آیا ہوں، مگر مجھے اس شہر سے محبت ہے، اس شہر سے پیار ہے۔ یہ شہر وہ شہر ہے جو ایک معصوم کے نام پر آباد ہوا ہے۔ یہاں کی تاریخ ہے، یہاں کا تمدن ہے، یہاں کے شعراء ہیں، یہاں کے ادباء ہیں، یہاں کے علماء ہیں، یہاں کے خطباء ہیں۔ بہت اچھی ماشاءاللہ قابل فخر یہاں کی تاریخ ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت. دیکھیے قرآن کا علماء ماشاء اللہ تشریف فرما، ان کے پاس مجھ سے زیادہ انشاءاللہ علم ہوگا. قرآن کے جہاں اور بہت سے صفات ہیں، وہاں ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو آپ لے لیں، ذرا غور کریں تو اس میں پورا اسلام سمٹا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. اب یہی آیت کہ میں تو آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں ارشاد ہے کہ صاحبان ایمان اللہ اور رسول تم کو جب ایسے دین کی طرف بلائیں، ایسے میسج و مشن کی طرف بلائیں کہ جس سے تم تمام معنی زندہ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اسلام زندگی کا پیغام ہے، موت کا پیغام نہیں ہے. اگر کوئی اپنے کو مسلمان کہہ کے مردوں کی سی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو اسلام کی معرفت نہیں ہے. آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ اسلام زندگی ہے، اسلام حیات ہے، اسلام لائف ہے. اسلام دیکھیے بڑے سے بڑا پہلوان ہو، ماننا ہوا دنیا کا ریسلر ہو، باکسر ہو، موت سے کوئی نہیں جیت سکتا. موت سب پر غالب آ کر رہتی ہے، بس ایک مسلمان وہ ہے جس کو موت نہیں مار سکتی. میں اس کی تشریح ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں، بشرطے کہ واقعی اگر مسلم ہے تو موت اس کو نہیں مار سکتی. اب میں بہت عرصے کے بعد اس بارگاہ میں آیا ہوں. دل خوش ہوا اس کی رونق کو دیکھ کر، اس کی تعمیر و نو کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو رہا ہے. دیکھیے میں بہت آسان زبان بات کرتا ہوں کہ بچے بھی میرے بات کو سمجھ لیں. یہ مائکرو فون یہاں کام کر رہا ہے، یہ راڈ جل رہے ہیں، یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ خود سے چل رہے ہیں. یہ کنیکٹڈ ہیں الیکٹریسٹی سے. الیکٹریسٹی میں جو وائر آتے ہیں اس میں دو تار ہوتے ہیں. عام طور پر ایک تار گرم کہا جاتا ہے، ایک تار ٹھنڈا کہا جاتا ہے. ٹھنڈا ہونا موت کی علامت ہے. آدمی جب مرتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے اس کا جسم گرم رہتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اسی کو بعض جگہ زندہ تار اور مردہ تار کا ہے. اب آپ اس تار کو ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ ایک گھنٹہ بھر پہلے یہ مائکرو فون، یہ لاؤڈ اسپیکر خاموش تھا. میں آ کے اس میں پوری داستان الف لیلا سنا دوں یہ نہیں بولے گا. لیکن جب ایک زندہ سے کنیکٹ کر دوں تو اس میں بھی زندگی آ جائے گی، یہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا. پنکھے ڈیڈ پڑے رہیں گے. دیکھیے زندہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. یہ پنکھے خاموش پڑے رہیں گے، ان میں حرکت نہیں ہوگی. لیکن جب ایک زندہ وائر سے آپ کنیکٹ کر دیں گے، یہ پنکھے چلنے لگیں گے. یہ ٹیوب اندھیرے پڑے ہوں گے، لیکن جب اسے زندہ تار سے آپ کنیکٹ کر دیں گے ان میں روشنی آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی زندہ ہوتا ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ کا اللہ. مردہ وہ ہوتا ہے جس کو دوسروں کی جان لینے میں دلچسپی ہوتی ہے. زندہ وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین نے کن کن چیزوں کو زندگی کہا ہے اور کن کن چیزوں کو موت کہا ہے، کن کن کو زندہ کہا ہے، کن کن کو مردہ کہا ہے. میں جو زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں اسی کے لحاظ سے مجلسوں کا موضوع منتخب کرتا ہوں. مجلس اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی، وقت پر شروع ہو گئی، وقت پر ختم ہو جائے گی. دیکھیے پہلی چیز جس کو اسلام زندگی کہتا ہے وہ ہے نالج، وہ ہے ایجوکیشن، وہ ہے علم. رسول کی حدیث شیعوں اور سنیوں دونوں میں متفق علیہ ہے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ سنی حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں یا لا رہے ہیں. جیسا مجمع ہوتا ہے ویسے ہی گفتگو ہوتی ہے. تو پہلی چیز جس کو اسلام زندگی کہتا ہے اور جس کے پاس یہ ہو اسے زندہ کہتا ہے
وہ کیا ہے؟ گیان، نالج، علم۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے کہ الناس موتا واولو العلم احیاء، جتنے انسان ہیں وہ سب مردہ ہیں، مگر جو عالم ہوتا ہے وہ موت کو شکست دے دیتا ہے۔ عالم کے پاس موت کبھی نہیں آ سکتی۔ جاہل مردہ ہوتا ہے اور موت پسند ہوتا ہے۔ سنیے ذرا، تشریف لائیں، سنیں۔ دیکھیے، میں صاف بات آپ سے بتا دوں، میں ہندو حضرات کے سیمینارز میں جاتا ہوں، میں ان کی رام کتھاؤں میں جاتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا ہے، انٹینشن اور نیت سے ہوتا ہے۔ میں کیوں جاتا ہوں ہندوؤں میں؟ خوب جاتا ہوں، بڑے بڑے سوامیوں سے میرے تعلقات ہیں۔ میں کیوں جاتا ہوں؟ مولا علی کا ارشاد ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں بھی علی کا چاہنے والا ہوں، آپ سب بھی مجھ سے زیادہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، انسان جب کسی بات کو نہیں جانتا تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ آج جو یہاں کی اکثریت مسلمانوں کی دشمن ہو گئی ہے، اس میں مسلمانوں کی خطا زیادہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وہی ہے جو طالبان میں دکھائی دے رہا ہے، اسلام وہی ہے جو القاعدہ میں دکھائی دے رہا ہے، اسلام وہی ہے کہ جو داعش میں دکھائی دے رہا ہے۔ اتنے بھیانک اسلام کو کون قبول کرنے پر تیار ہوگا؟ میں اس لیے جاتا ہوں ان کے سیمینارز میں، رام کتھاؤں میں، ان کے بھجنوں میں جاتا ہوں، بہت جاتا ہوں، اور جاتا ہی بتاتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ مسلمان کچھ اور ہیں، اسلام کچھ اور ہے۔ ایک یونیورسل ایک عالمی اصول ہے کہ دنیا میں کسی مذہب کو آپ اس مذہب کے ماننے والوں سے نہیں پہچان سکتے۔ مذہب کے ماننے والے اور ہوتے ہیں، مذہب اور ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں۔ ابھی 4 مہینے پہلے ایک انٹرفیتھ کانفرنس تھی، بہت اونچائی پر، لیہ میں، جو 3 دن چلی۔ اس میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، بہت زبردست کانفرنس تھی۔ اس میں کرسچن بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، جینی بھی تھے، جتنے مسالک و مذاہب تھے وہ جانتے وہ سب آ گئے تھے۔ اس میں اگنیویش تشریف لائے تھے، اس میں اندریش جی بھی تشریف لائے تھے، سب حضرات آئے تھے۔ ہم نے وہاں بھی کہا کہ ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ اسلام کی جو شریعت ہے وہ قابل نفرت نہیں ہے، قابل عزت ہے، قابل قدر ہے۔ 20 منٹ میں نے بتایا ان کو، ہم نے اس کا خلاصہ یہاں بتایا بھی تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اسلامی شریعت ہیپرزرڈ وے میں نہیں بنی ہوئی ہے، اس کی فاؤنڈیشنز ہیں۔ دیکھیے علماء میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ میں نے ان سے کہا، میں چند اصول آپ کو بتاتا ہوں، آپ بتائیے کہ اس میں سے کون سی اصل وہ ہے جو قابل نفرت ہے۔ اسلامی شریعت کا پہلا فنڈامنٹل ہے نتھنگ اگینسٹ لاجک۔ اسلامی شریعت میں کوئی بات اگر تم کو لاجک اور منطق اور ریزننگ کے خلاف دکھائی دے رہی ہو تو سمجھ لو کہ وہ بیوقوف ملاؤں کی لائی ہوئی ہے، مولا کی لائی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک بات آپ نہیں دکھا سکتے شریعت میں کہ جو عقل کے خلاف ہو، جو ریزننگ کے خلاف ہو۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے، چھٹے امام نے، میرے بچوں، میرے جوانوں، سن لو بیٹا، سمجھ لو، بتا رہا ہوں میں تم کو۔ مولا نے فرمایا ہے اسلام کا ہر اصول اور اسلامی شریعت کی ہر اصل ایک حکمت کے اوپر ہے، ایک وزڈم پر ہے۔ جب تک وہ وزڈم تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تمہیں اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ وزڈم سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور کیا اسلامی شریعت میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں تقریباً 40 سال سے لندن جا رہا ہوں، بہت سے حضرات یہاں سے بھی جاتے ہیں، کوئی خاص بات تھوڑی ہے۔ میں جب نوجوانی میں جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ لندن کی سڑکیں بڑی چوڑی چوڑی ہیں،
ٹریفک چل رہی ہے. پھر ایک دفعہ جب میں گیا دیکھا میں نے لندن کی بہت سی چوڑی سڑکوں کو چوڑے چوڑے فٹ پاتھ بنا کر پتلا کر دیا گیا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ دنیا میں ہر ملک میں ہر شہر میں سڑکیں چوڑی کی جا رہی ہیں. میں بیوقوف کہہ سکوں ان کو؟ وہ تو عقل و خرد کے پتلے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہاں کی بڑی چالاکی کی بات ہے, بڑی ہوشیاری کی بات ہے. ہم نے کہا کیا؟ کہا بات یہ ہے یہاں پر انڈر گراؤنڈ میٹرو جس کو کہتے ہیں وہ زمین کے اندر چلتی ہے, یہاں چلا کرتی ہیں, لوگ اس پر بیٹھتے نہیں ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سڑکوں کو پتلا کر دیا تاکہ ٹریفک پھنسے. جب گاڑیاں پھنسیں گی, جب دفتر میں لیٹ پہنچیں گے تو مجبوراً بھاگیں گے میٹرو کی طرف, تو مجبوراً بھاگیں گے انڈر گراؤنڈ کی طرف. جب تک اس کی علت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں ان کو احمق سمجھ رہا تھا. جب بات سمجھ میں آ گئی ان کو میں چتر سمجھنے لگا, ہوشیار سمجھنے لگا. دیکھیے شریعت کا بھیا ہم کیا کیا پڑھیں آپ کے سامنے. شریعت کا یہ اصول ذہن میں رکھیے, یرید اللہ بکم الیسر. شریعت آپ کے مسئلوں کو, مشکلوں کو, سمسیاؤں کو آسان بنانے کے لیے آئی ہے, مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. ہم تو سنیوں کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں, ہم فرقہ واحد کے بالکل قائل نہیں ہیں. ہم تو ہندو مسلم کو بھی ایک دیکھنا چاہتے ہیں. کم سے کم آپس میں تفاہم ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوں. اسلام کے جتنے فرقے ہیں, پھر سیکس یا سب سیکس, سب کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لڑنے کے بجائے لڑتے ہیں جانور, سمجھتے ہیں انسان. تو میں آپ کے لیے محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں آپ کے لیے خدمت کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں آپ کے لیے اتحاد کا پیغام لے کر آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے آگے بڑھیں جیسے دنیا کی دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ عزیزم آپ جاتے شیر, میں کہیں پر غلطی کروں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ ٹوک دیں مجھے. اسلام نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے, ہم اپنے فرقے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں. طلاق کو بہت مشکل رکھا ہے. نکاح کے لیے نہ ہین لگے نہ پھٹکری, 2 منٹ میں نکاح ہوتا ہے, 2 منٹ میں, تیسرا منٹ نہیں لگتا. میں مشہد میں بیٹھا ہوا تھا حرم کے سامنے صحن میں, دعائیں پڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا ایک لڑکا ویل ڈریس آ کر بیٹھ گیا. میں ہوگا کوئی ظاہر ہوگا. پھر میں نے دیکھا اس کا باپ بھی آ کے بیٹھ گیا. پھر میں نے دیکھا ایک لڑکی آ کے بیٹھ گئی اچھے عبایا میں, اس کا باپ بھی آ کے بیٹھ گیا. میں ہوگا بھائی کچھ. پھر ایک مولانا ہے, تب میں کھٹکا کہ یہ تو کچھ اور معاملہ معلوم ہوتا ہے. جناب میری نظروں کے سامنے وہ جو مولانا تشریف لائے تھے, انہوں نے لڑکی سے اجازت دی, لڑکے سے اجازت دی, انکشتوں قبل تو دونوں کی طرف سے پڑھ کے 2 منٹ میں نکاح ہو گیا. لڑکے کے باپ نے کچھ چاکلیٹ اچھالی, 2 میرے بھی گود میں گری, میں لے کے آ گیا. نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا, 1 2 3 دونوں کو لے کر چلا گیا. 2 منٹ 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. بھیا بابو میں گدھا ہوں اس لیے جوڑے اور گھوڑے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے یہاں جوڑے اور گھوڑے کے بغیر شادی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ یہ جوڑا اور گھوڑا اسلام میں ہے؟ اب ہم کو معلوم نہیں کہ لکھنؤ میں اور حیدرآباد میں کون کون سی رسمیں مشترک ہیں. چوتھی چالہ اسلام میں ہے؟ قبلہ بتائیے, اگر چوتھی چالہ اسلامی رسم ہے تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اگر اسلامی رسم ہوگی تو اس کا نام عربی میں ضرور ہوگا, اس کا نام ہی نہیں ہے عربی میں. ایک بات یاد رکھیے, میں دل سے پڑھ رہا ہوں مجلس, آپ جب رسم پر عمل کریں گے مصیبتوں میں پھنستے جائیں گے, شریعت پر عمل کریں گے مصیبتوں سے آسان ہوتے چلے جائیں گے. ہمت کیجیے, ذرا مردانگی دکھائیے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام میں نکاح بہت آسان ہے, 1 منٹ میں 2 منٹ میں نکاح ہوتا ہے. فقہ اہل بیت میں طلاق بہت مشکل ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء تشریح پوچھ لیجیے. سرٹن پیریڈ ہوتا ہے, اس میں شرطیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ملاتا ہے, طلاق لڑاتی ہے. جو ملانے والی شے ہے اس کو اسلام نے آسان بنایا ہے, جو لڑانے والی شے ہے اس کو مشکل بنایا ہے. مل کے رہو, لڑ کے نہ رہو. صلوات بر محمد و آل محمد. تو میں نے
بتایا کہ اسلامی شریعت میں کوئی بھی حکم عقل اور ریزننگ اور بدھی کے خلاف نہیں ہو سکتا. ایک بات ہے, اس سے کون اختلاف کرے گا؟ میں نے کہا اسلامی شریعت کا دوسرا اصول ہے نتھنگ اگینسٹ جسٹس. اسلامی شریعت میں کوئی بات انصاف, عدل, جسٹس, نیائے کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے. میں سب کا ملانے والا ہوں. اگر اسلامی شریعت میں چیلنج کے طور پر میں کہہ رہا ہوں مؤدبانہ, اسلامی شریعت میں کوئی بات عدالت کو پامال کرتی ہوئی دکھائی دے, ظلم کو ابھارتی ہوئی دکھائی دے, تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بے خطا اور معصوم اولیاء کی شریعت نہیں ہے, یہ بادشاہوں کی شریعت ہے. یہ سیاسی سربراہوں کی شریعت ہے. اسلام میں ظلم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی شے بھی نیائے کی وپریت نہیں ہو سکتی ہے. ہم سنی بھائیوں کو اپنا بھائی, اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. ہم مسلم پرسنل بورڈ میں ہیں, لیکن ہم نے بھی موافقت کی ہے اور زندگی بھر موافقت کرتے رہیں گے کہ ٹرپل ڈائیورس کے مسئلے میں حکومت مداخلت نہ کرے. ہم ابھی وضاحت کرتے ہیں کیوں ہم نے یہ رائے اختیار کی. ہم نے یہ رائے اختیار کی ٹرپل ڈائیورس ہمارے مسلک میں نہیں ہے. مگر ہم کیوں, ایک مسئلہ ہے کہ بڑھیا کے مرنے کا غم نہیں ہے, ملک الموت گھر دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک مرتبہ حکومت نے شریعت میں مداخلت کی تو آج ان کے یہاں مداخلت کی ہے کہ ہمارے یہاں بھی مداخلت کریں گے, اس لیے ہمارے دروازے پر روک دیتے ہیں. لیکن ٹرائبل ڈائیورس ہمارے یہاں ہے نہیں, نہ ہمارے یہاں, نہ اہل حدیث کے یہاں ہے, نہ بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. اور اب پرسنل بورڈ کا جلسہ جو کلکتہ میں ہوا تھا, اس میں جو علماء دیوبندی تھے انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ حکومت کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اس ظالمانہ رسم کو اپنے معاشرے سے مٹانے کی کوشش کریں گے. تو مسئلہ حل ہو گیا. ہم کو کیا ہے؟ تو ٹرپل ڈائیورس کیوں نہیں ہمارے یہاں؟ ٹرپل ڈائیورس کیا ہے؟ شوہر نامدار کو غصہ آیا, انہوں نے موبائل اٹھایا, ہلو بیگم یو آر ہیئر, طلاق طلاق طلاق, طلاق 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 نہیں, طلاق طلاق طلاق, 3 فائر کر دیے, بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی. یہ ظلم ہے. وہ لڑکی کدھر جائے گی؟ اس کے اخراجات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اسلام کسی بھی مسلم عورت مرد کو بے والی و وارث چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. صلوات بر محمد وعلی محمد. میں نے کہا تیسری بات, میں کہا میں 3 ہی باتیں بتا رہا ہوں, بہت سی باتیں. تیسری بات, عربی میں پڑھا دیتا ہوں مسئلہ کو, کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. ہمارے یہاں اصول فقہ کی ایک اصل یہ ہے, اذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتیاجہ علی حق مولا لغنا. بڑے ہوشیار لوگ تھے وہاں پر, بڑے ہوشیار لوگ تھے. میں نے مسجد کا نام لیا تھا جان بوجھ کر کہ اصول تو اصول ہے, جو اصول مسجد پر آئے گا وہی مندر پا جائے گا. یہ بھی دھرم استھان ہے, وہ بھی دھرم استھان ہے, یہ بھی پوجا استھان ہے, وہ بھی. تو میں نے کہا اسلام کی تیسری اصل یہ ہے کہ اگر ایک ایسا جنگچر آ جائے کہ جہاں 2 ادھیکار, 2 حق ٹکرا رہے ہوں, آپ اللہ کا حق ادا کریں یا اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں. میں نے مثال دے دی. میں نے کہا مثلا میں کسی گاؤں میں گیا ہوں, غریبوں کی بستی ہے, غریبوں کی بستی ہے, وہاں کے اوپر وہیں ایک مولوی صاحب بھی رہتے ہیں. میرے پاس کچھ فنڈ تھے لمیٹڈ, میں گیا, میں نے وہاں کو لوگ بلائے, اعتبار سے مسلمانوں کی بستی تھی. مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ہمیں گھر بنوا دیجئے, ہم بے گھر ہیں. مولوی صاحب آئے, ان کا ان کے گھر بعد بنوائیے گا, پہلے اللہ کا گھر بنائیے. یہاں مسجد نہیں. اب میں پھنسا چکر میں کیا کروں؟ میں نے کبھی اللہ گھر بناؤں یا اللہ کے بندوں گھر بناؤں؟ اللہ کی آواز آئی, مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں ہے. میرا نام تو تم اپنے گھر میں بھی لے سکتے ہو, مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں ہے, تم میرے بندوں کا گھر پہلے بنا دو, بعد میں میرا گھر بنانا. جیسے ہی میں نے یہ بات کہی ویسے ہی ایک دھرم گرو کی آواز آئی, بڑا دھرم گرو تھا, کر لیں مولانا صاحب آپ بہت چتر ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, آپ مسجد کا نام لے رہے ہیں, مگر ہم سمجھ گئے کہ نظر آپ کی ایودھیا کے مندر کے اوپر ہے. آپ کا میسج یہ ہے کہ پہلے ہندوؤں کے گھر بنواؤ, پھر بھگوان کے گھر بنوانا.
اب ہندو کا میسج ہو کہ نہ ہو، لیکن اسلام کا میسج یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی ضرورت کو آگے رکھتا ہے، اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں افراد معاذ اللہ۔ اب جہالت کی بات آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 3 دن کی کانفرنس جب ختم ہو گئی تو ایک سوامی جی میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا صاحب آپ کہیں تو میں آپ کو ایک سچی بات بتائیں۔ ہم نے کہا بتائیے، سنیے، سننی بھی سنیں اور ٹھیک اب کہ ہم سوامی جو ہوتے ہیں ہم لوگ سب دھرموں کو پڑھتے ہیں، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی بائبل پڑھی ہے اور سب کیا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بھی بڑے ودوان تھے، وہ کسی ٹرابلڈ ایریا میں بس سے سفر کر رہے تھے اپنی پتنی کے ساتھ، ڈر لگ رہا تھا کہیں اس میں آتنکوادی نہ گھس آئیں۔ وہی ہوا، آتنکوادی گھس آئے، بڑی بڑی پگڑیاں باندھے ہوئے، بڑی بڑی داڑھیاں رکھے ہوئے، یہاں تک کہ پیجامے پہنے ہوئے، اور کیا ہم نے بھیانک صورتیں، گھس آئے، ہاتھوں میں گن لیے ہوئے، گنے لیے ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا پڑھو قرآن، پڑھو قرآن۔ سنتے رہیے گا، یہ واقعہ آپ لکھ لیجیے اور اس کو آپ کو بیان کر سکتے ہیں، میری اتھارٹی بہت لگا۔ پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، پڑھو قرآن۔ جس مسلمان سے کہا پڑھو قرآن سے سنا دیا۔ اب ہندو کہاں سے قرآن پڑھے؟ قرآن نہ پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ فوراً گولی مارا اور ماری، اس کو قتل کر دیا۔ ایک قتل ہوا، دوسرا قتل ہوا، تیسرا قتل ہوا۔ عورتوں کو انہوں نے بس سے نیچے بٹھا دیا تھا۔ یہ سوامی جی جو اپنی پتنی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ان کی پتنی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، پتنی رو رہی ہے کہ اب ہمارے جو پتی ہیں ان کو ہی مارا جائے گا، ان کی بھی لاش گرتی ہے بس سے۔ ابھی تھوڑی دیر، بس یہاں سنیے، تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پتی مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کیسے جیوت رہ گئے؟ آپ کیسے زندہ بچ گئے؟ کہا بھائی بات یہ ہوئی کہ جب وہ دھائیں دھائیں مارتے کاٹتے بے گناہوں کو ہمارے پاس آئے اور مولانا صاحب اور ہم سے کہا پڑھو قرآن، تو ہم کو قرآن تو یاد نہیں تھا، ہم نے گیتا کا شلوک سنانا شروع کر دیا۔ بہت اچھا قرآن یاد ہے، جاؤ۔ یہ مجاہدین اسلام ہیں جو گیتا اور قرآن میں فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کے جہادی ہیں جن کو قرآن و گیتا کا فرق نہیں معلوم۔ وہ گیتا پڑھو کہ بہت اچھا تم نے قرآن پڑھا، جاؤ یہاں سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر شے سے بدتر ہے جہالت۔ علم انسان کو زندگی دیتا ہے، جہالت انسان کو موت دیا کرتا ہے۔ اب سنیے، ہمیں قرآن پر ناز ہے، کیوں ناز ہے دیکھیے بھی۔ اب پتنی بھی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ آپ نے گیتا کیوں سنانا شروع کر دی؟ کہا میں نے گیتا جی کا پاٹ اس لیے پڑھنا شروع کر دیا کہ مجھے وشواس ہو گیا کہ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ یہ جو داڑھیاں رکھے ہوئے ہیں، جو پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں، گنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ جملہ سنیے، ایک ہندو کا جملہ، بھائی ایک ہندو کا جملہ سنیے۔ کہا آپ نے کیسے سمجھا؟ پتنی نے کہا، بیوی نے کہا آپ نے کیسے سمجھا کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا ہم نے اس لیے سمجھا کہ جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ پھر ظالم نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ راضی۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ راضی۔ اس لیے میرا نوجوانی سے جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ میں ایجوکیشنل ماحول اپنی قوم میں پیدا کروں۔ نہیں ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن۔ دیکھیے آپ کے یہاں جو چھوٹے چھوٹے سیکٹس ہیں ہم سب کو گلے لگاتے ہیں۔ ہماری کیسے لڑائی ہے بھائی؟ جب ہم سنیوں کو گلے لگا رہے ہیں، دیوبندیوں کو گلے لگا رہے ہیں، ہندوؤں کو گلے لگا رہے ہیں، تو اپنے ہی قوم کے جو چھوٹے چھوٹے سیکٹ ہم کو کیسے نکال باہر کریں؟ ہم ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ ہم ان مسئلوں پر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسری بات کہہ رہے ہیں، جہاں علم ہوگا بیٹا، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہاں ذلت نہیں آ سکتی۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں ذلت آ کے رہے گی۔ میرے سامنے شاہدین عادلین بیٹھے ہوئے، ان سے ہی پوچھیں، نے بھی شاید پڑھا ہوگا، ذرا لبنان کی ہسٹری پڑھیے، لبنان کی ہسٹری پڑھیے۔ لبنان میں اب سے 60 برس پہلے تقریباً کیا حال تھا؟ حال یہ تھا کہ لبنان جو ملک ہے چھوٹا سا بڑا، بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے دیکھا اس کو۔ اس میں 3 فرقے تھے برابر سے تقریباً، ایک کرسچنس،
عیسائی ایک مسلمان مگر سنی، ایک مسلمان مگر شیعہ. سنی ویل آف ایجوکیٹڈ، کرسچنس ہائیلی ایجوکیٹڈ ویل آف. سنیے سمجھیے، کچھ میں کہوں کچھ آپ سمجھیے. گورنمنٹ جو تھی گورنمنٹ لبنان کی، اس میں پاور شیئرنگ تھی سنیوں اور کرسچنس کے درمیان. شیعہ شمار ہی نہیں کی جاتے تھے. جاہلوں کو کون شمار کرے گا؟ بیماروں کو کون اپنے ساتھ لگائے گا؟ غریبوں کو کون اپنے ساتھ لگائے گا؟ ایک عالم کہیں سے آیا جس کا نام تھا امام موسیٰ صدر. میں غلط کر رہا ہوں بتائیے؟ امام، وہ امام کہے جاتے ہیں، وہ اصلی امام تھوڑی ہیں، لیکن بہرحال جو لیڈر کے نمانوں میں موسیٰ صدر وہ آئے جوانی میں، نوجوانی میں. انہوں نے وہاں کے حالات کو دیکھا. شیعہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں. جہاں جہالت ہوگی وہاں لڑائیاں بھی ضرور ہوں گی. ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا. لیڈر کبھی غصہ نہیں کرتا. جو واقعی لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی غصہ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ میٹھے بول کہتا ہے. ارے آپ حضرت علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کسی ایریا میں، ہم بھی لے کے چاہتے، ہم آپ کے برابر نہیں چاہتے، مگر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کلام علی کو پڑھتے تو رہا کیجیے. ہر مسئلے کا حل موجود ہے. مولانا مشہور فرماتے ہیں ایک جگہ پر المرء محبوب تحت لسان ہے. کیا پیارا جملہ ہے. فرماتے ہیں ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. اب میں مختصر کرنا، مجلس آگے بڑھے گی تو ہے نہیں، اس کے اندر ختم کروں. مجھے کاٹنا بھی آتا ہے، بڑھانا بھی آتا ہے. ابھی جو الیکشن ہوا ہے، ابھی جو الیکشن ہوا ہے، اس میں ہماری چوٹی کی لیڈرشپ تھی. مولا فرماتے ہیں ادھر آدمی نے زبان کھولی اور معلوم ہو گیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے. میں آپ کو اس دربار میں قسم دیتا ہوں، آپ بتائیے اکھلیش کون سی زبان استعمال کر رہے تھے؟ مایاوتی کون سی زبان استعمال کر رہی تھی؟ ہمارے دیش کے پردھان منتری کون سی زبان استعمال کر؟ ایک دوسرے کو گدھا کہہ رہا تھا. وہ گدھے کو قبول کر رہا تھا، ہاں میں گدھا ہوں، مگر گدھے میں یہ خصوصیات ہوتے ہیں، جو گدھے ہوتے ہیں وہ گدھوں کی تعریف بھی کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹرین لینگویج ہے، یہ شریفانہ زبان ہے. اسی سے سمجھیے کہ لوگ اندر کردار کتنا غلیظ ہے جو ایک دوسرے کے لیے اتنی نان پارلیمنٹرین لینگویج استعمال کر رہا ہوں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ ایران کو نہ چاہیے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ جا کر کبھی ایرانی پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھیے ایک دوسرے پر تنقید ہوتی ہے مگر عزت و آبرو بچاتے ہوئے. وہی کسی کے خلاف سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. تو اب موسیٰ صدر نے بھی دیکھا کہ علت کیا ہے. دیکھیے مولانا صاحب، آپ ہر غور کریں، میں چلنے نہیں کر سکتا، آپ سے میرے بھائی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایک عالم دین نے، ہم مدرسوں کے خلاف نہیں، وہ بات الگ ہے. اس وقت جو موضوع ہو رہا ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کا ہو رہا ہے. اس عالم دین نے لبنان کے اندر سب سے پہلے ماڈرن ایجوکیشن سے اچھے معیاری انسٹیٹیوشنز بنائے. کون بنا رہا ہے؟ عالم دین موسیٰ صدر. آپ کے حیدرآباد سلطان علوم سوسائٹی کتنا عمدہ کام کر رہی ہے. آپ انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے خود دیکھا ان کا کام جا کے. ابھی ایک اسکول کے بارے میں مجھے بتایا گیا، نصر اسکول ہے. کیا اسٹینڈرڈ ہے اس کا؟ آپ کیا ہے؟ آئی ایم سوری، کچھ نہیں ہے تو بہت تھوڑا بہت ہے بھی، تو اس میں پرابلمس ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں. وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کوالٹی نہیں پیدا ہو پا رہی. ایک عالم دین نہیں، زبردست عالم دین، بہت بڑا عالم دین، مجاہد. اس نے سب سے پہلے ماڈرن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن بنائے. بچوں کو ڈھکیلا، بچوں نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی. بڑھنا سنتے رہیے، سبق حاصل کیجیے. بڑھتے رہے. اب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے بچوں کو پڑھا تو دیا، مگر ہماری غربت، ہماری پاورٹی کا اس کو بھی دور کروں گا دین کے ذریعے سے. ان کو بزنس کے طریقے بتائیں. پھر دورہ کیا افریقن کنٹریز میں. یہ سب ہم نے پڑھا ہے. وہاں پر جو شیعہ تاجر تھے، بڑے بڑے بزنس مین، ان سے ان کا کانٹیکٹ کرایا. انہوں نے ان سے تجارت شروع کی. تجارت کے ذریعے سے ان کی مالی حالات بہتر ہوئے.
آپ سب مولا علی کے دیوانے ہیں بھائی، ہم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ کرتے ہیں، ہم تو خود اقرار کر رہے ہیں، آپ ہم سے بھی ڈالا، ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر ہم کو ان کی معرفت زیادہ حاصل ہے، آپ کو معرفت اتنی حاصل نہیں، ٹو بی ویری سوری۔ دیکھیے حضرت علی کیا فرماتے ہیں، حضرت علی کی زندگی کا آخری دور ہے، لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے اتنے سینکڑوں ہزاروں دشمنوں کو قتل کر دیا، کوئی بچا تو نہیں؟ سنیے شیعوں کے، علی کے چاہنے والے شیعہ سنیں، مولا فرماتے ہیں ہاں میں نے ہزاروں اپنے دشمنوں کو قتل کیا، مگر جس دشمن کو قتل کیا اس کا حساب کتاب نہیں، سیدھا وہ جہنم میں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بہت ہی بد کردار تھے ان کو قتل کیا، یہ مولا جملہ بتایا۔ اس کے بعد مولانا کہا سنیے کہ میں نے 10,000 دشمنوں کو قتل کیا، لیکن جو 2 دشمن میرے سب سے خبیث تھے انہیں میں قتل نہیں کر سکا۔ بیٹا سنو، لوگوں نے کہا وہ 2 دشمن کون تھے؟ کہا انہی 2 دشمنوں سے میرے سارے دشمن پیدا ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا وہ 2 دشمن کون ہیں؟ کہا ایک غریبی ایک جہالت۔ یہ مولا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں سب سے بڑے، انہی سے ہمارے دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کیوں ان کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں؟ لکھنؤ والے کیوں ان کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں؟ فیض آباد والے کیوں ان کو لکھنؤ سے گلے لگائے ہوئے ہیں؟ کلکتے والے، یہ علی کے دشمن ہیں، ان کو آپ کی آبادیوں سے باہر ہونا چاہیے۔ کسی شیعہ آبادی میں نہ غربت ہونا چاہیے، نہ جہالت ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ پوری بات سن لیجیے، میں پڑھ کر رہا ہوں۔ اسکول بن گئے اسٹینڈرڈ اسکول، دھیرے دھیرے غریبی دور ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ آیا، میں اس وقت شیعوں سے بات کر رہا ہوں، سنی حضرات ہمارے بھائی، لیکن ابھی میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم سنی حضرات کے شکر گزار ہیں۔ آج جو خبر ہم نے دیکھی ہے سیاست میں، اس سے ہم بہت خوش ہوئے ہیں کہ مکہ مسجد میں خاتون جنت کی محفل مسرت رکھی جا رہی ہے۔ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ جو واقعی سننی ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیا آج سیاست، مکہ مسجد میں جشن خاتون جنت منایا جا رہا ہے، ان کے متعلق بھی غلط باتیں آپ کو نہیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اب وہ جانتے تھے اور میں بھی جانتا ہوں، ہمارے پاس اللہ کی ایک نعمت ہے، ممبر۔ یہی ممبر قوم کو بناتا ہے، یہی ممبر۔ ہم بھی شاید پتہ نہیں ادھر ہوں یا ادھر ہوں، لیکن ہم غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ تب انہوں نے جو قوم کے نوجوان تھے، تیز ترار، انٹیلیجنٹ، ذہین، اچھے اوریٹر، ان کو بلا کر بات بتائی کہ یہ قوم ممبری سے سمجھتی ہے، اگر تم اس کو صحیح اور پازیٹیو میسج دو گے یہ قوم بدل جائے گی۔ وہ تیار ہو گئے۔ کہا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اہل بیت کے میسج کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا سندیش بھی پہنچاؤ۔ وہ شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ٹاپک طے کرو۔ دیکھیں سب صحیح باتیں ہیں بھیا، آپ انکار نہیں کر پائیں گے، معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ کہاں مصیبت یہ ہوتی ہے، ممبر پر ایک آدمی جاتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، دوسرا جاتا ہے وہ اس کی الٹی بات کہتا ہے، تیسرا جاتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، چوتھا بات جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کرو، پانچ جاتا کہتا ہے وہ یہ کرو۔ پبلک کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم جو 10-12 خطیب ہو لبنان کے، تم کو ایک ہی بات کہنا ہے، انداز الگ الگ ہو، اسٹائل الگ الگ ہو، مگر بات ایک ہی کو۔ میں نے بہت مختصر کر دیا، بات ایک ہی کو ہو تاکہ اس قوم میں انقلاب آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت مقدس جگہ ہے، مگر جب صحیح قیادت آئی، جب تعلیم آئی، جب ایجوکیشن آئی، جب صحیح لوگ ممبر پر آئے، تو 60 برس میں یہ انقلاب آیا، بلکہ 50 برس میں، بلکہ 45 برس میں، کہ جو لبنان کے بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں، وہ حزب اللہ کے شیروں میں تبدیل ہو گئے۔ جو لائن ان کی تھی وہی لائن آپ کو بھی اپنانا ہوگی۔ there is no way out۔ صحیح دینی تعلیم، ایجوکیشنل، ماڈرن ایجوکیشن،
غربت جہالت کو مٹائیے، علم کو پھیلائیے، غربت کو مٹائیے، دولت کو لے کر آئیے، تبھی آپ کے انشاءاللہ سارے مسائل ہوں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں افراد ان مجلسوں کی قدر کیجیے۔ یہ مجلسیں مشن ہیں، پروفیشن نہیں ہیں۔ مشن میں کچھ دیا جاتا ہے، پروفیشن میں کچھ لیا جاتا ہے۔ یہ دینے والی جگہ ہے، وہ اللہ راضی ہے، لینے والی جگہ نہیں۔ بس عزیزوں، تو اب اگر آپ اسلام کو سمجھ لیں گے تو آپ میں ایک نئی زندگی، نیا ولولہ، نیا جوش پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا آپ سے ایک وعدہ ہے، وہ ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مقابلے کی طاقت، تمہارے مخالف طاقتیں کتنی ہی طاقتور ہو جائیں، کتنے ہی سورسفل ہو جائیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو جائے، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ رنج نہ کرو، حزن نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ ایک وعدہ تم ہم سے کر لو، ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں۔ نہ رنج کرو، نہ مزمحل ہو، نہ پریشان ہو، نہ ڈرو۔ تم ہم سے ایک وعدہ کرو کہ تم ایمان کو پکڑے رہو گے۔ ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مومن ہو گئے تو ہمارے سپاہی ہو گئے، جب سپاہی ہو گئے تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں افراد کو۔ بس آج کا میرا ٹاپک ہے دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، صحیح دینی تعلیم جو آپ کو دین کی باتیں رٹائے نہیں بلکہ سمجھائے، دین کی باتیں آپ کو سمجھائے، اس کی علت بتائے، اس کی فلسفی بتائے، تب آپ کے بچے صحیح دیندار ہو کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ لیکن ماڈرن ایجوکیشن سے بھی آپ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں بس ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں، ہم مولا علی کا دامن تو چھوڑ نہیں سکتے۔ دیکھیے، ایک رات ہے، علی کے ایک شاگرد ابن عباس، میں نے جو پڑھا ہے وہی کہہ رہا ہوں، اب روایتیں الگ الگ بھی ہوتی ہیں۔ میں نے جو روایت پڑھی بھائی وہ یہی ہے۔ قرآن کا ایک سورہ ہے سورۃ الحمد، سورۃ الحمد کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک حرف ہے بے، اس بے کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اب مولا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے جو پڑھا ہے، لوگوں نے پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے وہی روایت دیکھی۔ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، اس رات میں مولا سورہ حمد کی تفسیر نہیں بیان کر رہے تھے۔ سورہ حمد کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا لفظ، the first word، الحمد، الف لام ہا میم دال، 5 حرفوں کی تفسیر بتا رہے۔ ان 5 حرفوں کی تفسیر میں پوری رات ختم ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ جب اذان کی آواز، صبح کی اذان کا وقت آیا تو آپ نے کہا آہ ابن عباس آہ۔ ابن عباس نے کہا مولا آہ کیوں کہا؟ آہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، رات ختم ہو گئی۔ دیکھیے، میں امام کی طرف غلط بات منسوخ کر سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو تو میں نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی ہے تمہارے سامنے، اگر قرآن کی تفسیر بیان کروں تو اس تفسیر کو اگر کاغذوں پر لکھا جائے تو 70 اونٹوں کا بار ہو جائے گا۔ اس کے بعد مولانا نے سمیٹا، کہا کہ اب یوں سن لو کہ جتنے علوم کائنات ہیں وہ سمٹ کر قرآن میں آ گئے۔ پورا، میں بھی بتاتا ہوں کہ پورا قرآن سمٹ کر ایک سورہ میں آ گیا جس کا نام ہے سورہ حمد۔ سورہ حمد سمٹ کر ایک آیت میں آ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ بسم اللہ سمٹ کر بے میں آ گئی ہے، با میں، اور با سمٹ کر اس نقطے میں آ گیا ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ آج کا نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6666 آیتیں ایک نقطے میں سمٹ کر آ جائیں؟
میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. میری آنکھوں میں تھوڑی پرابلم ہے تو اللہ کا شکر ہے کافی مجھے افاق آیا. میں لندن گیا. لندن میں ایک بہت جو لوگ آپتھالمالوجی کے ایکسپرٹ ہیں وہ جانتے ہیں, ضرور جانتے ہوں گے, بہت پرانا آئی ہاسپٹل ہے بلومز فیلڈ ہاسپٹل. میں وہاں گیا, مجھے لوگ لے کے چلی, وہاں پہ آنکھ ٹیسٹ کرائیں, وہاں لے گئے ہم کو. تو وہاں کی جو لیڈی ڈاکٹر تھی 80 برس کی تھیں وہ, بٹ اسٹل شی واز اے مس. 80 برس کی مسز نہیں تھیں, مس تھیں. مس کیری نہ سمجھ لیجیے گا, مس کیری. اب ان کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, انہوں نے میری آنکھ کو دیکھنا شروع کیا اور سب کرنا شروع کیا. ایسا سنیے, کہاں آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ آپ کی آنکھ کیسے دیکھتی ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے, تھوڑی بہت معلوم, آپ بتائیے, آپ ایکسپرٹ ہیں. دیکھیے غور کیجیے, بس میں بات کو سمجھ رہا ہوں. کہا یہ جو آپ کی آنکھ ہے یہ نہیں دیکھتی ہے, پھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا اس کے اندر جو آئی بال ہے یہ بھی نہیں دیکھتا ہے. میں نے کہا پھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا اس کے اندر جو پتلی ہے وہ بھی نہیں دیکھتی ہے. میں نے کہا پھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا اس پتلی کے اندر تل ہے, ہوتا ہے نا بڑا تل, اتنا سا تل ہے, یہ دیکھتا ہے. ہم کہا ٹھیک ہے آپ ایکسپرٹ ہیں, یہ تل ہی دیکھتا ہوں. کہا یہ تل بھی نہیں دیکھتا, پھر کیا دیکھتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت کو بھی کب سمجھ. کہا آپ کے جو برین کا ڈارکسٹ پورشن ہے یہاں پر, یہاں سے آپ دیکھتے ہیں, یہاں سے نہیں دیکھتے, یہاں سے دیکھتے ہیں. وہ خالق نور و ظلمات ہے, وہ اس ڈارکسٹ پچ سے آپ کو دکھاتا ہے. کیسے دکھاتا ہے؟ کہا کہ یہ جو اتنا سا تل ہے اس سے آپٹیکل وائرز, نورانی تار یہاں جاتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں. تو ہم نے کہا کتنے نورانی تار آپ بتائیے؟ ایک تل کے برابر جگہ ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ کتنے نورانی آپٹیکل وائرز ہیں جو اس مرکز میں سینٹر میں جاتے ہیں؟ وڈ یو بلیو؟ کہا 1.4 ملین. 1. ہم نے سائنس 1.4 ملین آپٹیکل وائرز ہیں جو آپ کے دل سے نکال کر یہاں جاتے ہیں اور یہاں پر دماغ اس کو دیکھتا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ اور حل ہو گیا. ہم نے اپنے دل میں کہا کیا مسئلہ؟ ہم نے کہا ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ ایک نقطے میں 6666 آیتیں کون سمو سکتا؟ یہ وہی اللہ ہے جس نے ایک تل میں 14 لاکھ آپٹیکل وائر سمو دیے ہیں. جو 14 لاکھ آپٹیکل وائر ایک تل میں سما سکتا ہے, وہ قرآن کے ایک نقطے میں 6600 آیتیں کیوں نہیں سمیٹ سکتا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. توحید مفضل امام جعفر صادق اس کا ٹرانسلیشن بہت مشکل ہے عربی سے, لیکن پاکستان میں ایک آدمی اس نے کیا, اس کا ٹرانسلیشن اچھا ٹرانسلیشن, جہاں تک اس سے ہمت تھی اس نے کیا. میں اس کا اردو ٹرانسلیشن لایا ہوں یہاں پر, آپ پڑھیے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. کون سی وہ سائنس ہے جو اس میں نہیں ہے, کون سی وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس میں نہیں. پڑھیے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ چھپ جائے یہاں, بس سمجھے گا کون اور سمجھائے گا کون. لیکن میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن کے بغیر آپ ماڈرن دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. دیکھیے, ہم نے ایک اشارہ کیا آپ کے سامنے کہ اسلام میں جو بات بھی خلاف عدل دکھائی دے, نیائے کے وپریت دکھائی دے, جسٹس کے اگینسٹ دکھائی دے, آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ظالم بادشاہوں کی لائی ہوئی ہے. بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں نے زبردستی اس کو تھوپا ہے اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے. واللہ ہم سچ کہہ رہے ہیں آپ سے, ہم دل سے پڑھ رہے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو سنی حضرات تشریف رہا, میں اختلاف کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں, تاریخوں میں ہے. عبد الملک ابن مروان ایک بادشاہ تھا, یہ بھی خلیفہ کہلاتے تھے. اللہ اکبر, ایک اتنا ظالم بادشاہ, اتنا خونی, اللہ اکبر, یہ خلیفہ رسول ہے بھائی. ان کے صاحبزادے ولید ابن عبد الملک, بچے بیٹھے ہیں, کیا بتاؤں آپ کے سامنے. اتنا کرپٹ, اتنا فاسق و فاجر, میں آپ سے بتا نہیں سکتا.
ایک کنیز تھی خوبصورت تھی، یہ اس پر عاشق ہو گیا، مر گئی. کیسے پڑھوں مقدس جگہ پر، میں اشاروں بتا رہا ہوں. اس نے مرنے کے بعد بھی اس کو نہ چھوڑا، لاش کے ساتھ ریپ کیا. جب لاش سڑنے لگی تب مجبوراً اس کو دفن کرایا. یہ بھی خلیفہ رسول یا میرے ماں. اسی کا ایک بیٹا تھا ہشام ابن عبد الملک، یہ اپنے باپ سے بھی وہ بھائی سے بھی آگے تھا. بڑا ظالم، بہت ہی ظالم، بہت ہی خوخار. یہ خوخاریاں جو داعش میں آئی ہیں انہی کی نسلوں سے آئی ہیں، بادشاہوں سے آئی ہیں، اولیاء تھوڑی آئی ہیں. اولیاء تھوڑی بادشاہوں سے آئی ہیں. اس لیے اسلام میں بادشاہت کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی فرقے میں بادشاہت کی گنجائش نہیں. سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اہل حدیث کے مسلک کی قدر کرتے ہیں، ہمارے ان سے دوستی ہے، ہم اس مسلک کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہیں. ان کو جو امیر ہیں، میں آپ کو ان کا نام بتا دوں، آپ سوچیں بھی نہیں کہ یہ نام ہو سکتا ہے کسی اہل حدیث میں کسی آدمی کا نام. اہل حدیث کے اس وقت جو پورے ہندوستان کے امیر ہیں ان کا نام ہے اصغر علی امام مہدی سلفی. آپ بتائیں مجھے کوئی شخص جو امام مہدی پر یقین نہ رکھتا ہو اپنا نام امام مہدی رکھوائے گا؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، خدا کے لیے آپ سوچیں. ہم کو اس مسئلے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کو بادشاہ سے پرابلم ہے. اب سعودی عرب میں کیا حال ہے؟ اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں. ایک شیطان ہے، ایک شیطان، ایک اس کا چیلا امریکہ اور اسرائیل. یہ اسلام کے خلاف جتنی پیسہ صرف کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، جتنی دولت صرف کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، جتنی چالاکیاں کر سکتے ہیں. اور ان کی خاص میں آپ سنی شاید آگے ہوں گے، یہ یقیناً آئے ہیں. میں ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لڑائیاں ہیں مسلمانوں میں. کس نے لڑنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں لڑو. 6600 آیتیں مجھے بھی یاد ہیں. آپ کہیں دکھا دیجیے قرآن میں جہاں اللہ نے کہا مسلمانوں جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا تو آپس میں لڑ کر طے کر لو، جو پچھاڑ دے وہ جیت گیا. کہاں ہے ہی نہیں. قرآن سے کہ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفَشَّلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ایسا نہ ہو آپس میں لڑنا شروع نہ کرنا ورنہ تمہاری بندھی ہوئی حق ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جائے. کتنی آیتیں میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے. رسول نے کہا ہے، رسول نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے یہ حدیث فرمائی تھی، شیعہ سنی سب کتاب موجود ہے. رسول فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سنیے، غور کیجئے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. رسول فرماتے ہیں، بہت توجہ فرمائیے، رسول فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میں نے توحید کا بیج تمہارے دلوں میں اور دماغوں میں اتنا مضبوط اور گہرا بو دیا ہے کہ مجھے اطمینان ہے کہ اب کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوگا. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوگا. مجھے مشرک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ایک بات کا اندیشہ ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا بات؟ کہا مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم کہیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنا کر قتل کرنا نہ شروع کر. آ گیا وہ زمانہ. داعش کسے قتل کر رہا ہے بتائیے؟ طالبان کسے قتل کر رہے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ انہیں کو تو قتل کر رہے ہیں. کافر بتا، کافر بھی نہیں، کافر بتاؤ سارا. تو قرآن حکم نہیں دیتا آپس میں لڑنے کا، رسول حکم نہیں دیتے، مولا علی بھی لڑنے کا حکم نہیں دیتے. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ نظر لگا پڑھیے، فرماتے ہیں کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن. جب تمہیں آپس میں کوئی کنفیوژن ہو جائے تو گو اسٹریٹ ٹو قرآن، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ. قرآن تمہارا مسئلہ ہے. کہ بھائی تو نہ مولا علی لڑنے کے لیے کہتے ہیں، نہ رسول باہمی قتال کے لیے کہتے ہیں، نہ تو مسلمان کیوں لڑ رہے ہیں؟ اب مولانا نے کہا کہ جب کسی مسئلے کا جواب نہ ملے سیدھے قرآن کے پاس جاؤ. ہم قرآن کے پاس گئے، قرآن نے کہا ہم بتاتے ہیں کون تمہیں لڑا رہا ہے. بس مجلس ختم کرو. ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہیں کون لڑا. ان الشیطان ینزغ مضارع کا صیغہ ہے. جب تک تم موجود رہو گے صبح قیامت تک ایک شیطان تم کو لڑاتا ہے اور لڑاتا رہے گا. آج بھی وہ شیطان موجود ہے، وہ شیطان اکبر آج موجود ہے جو آپ کو لڑا رہا ہے. اور اسٹوپڈ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے سمجھ میں. بادشاہت لڑا رہی ہے، شیخیت لڑا رہی ہے، ملائیت لڑا رہی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ٹاپ پرائرٹی اس بات کو دینا ہے کہ ہم مسئلے پیدا ہوں گے تو باہمی گفتگو سے سلجھائیں گے، لڑیں گے نہیں آپس میں.
آپ کے درباروں میں، آپ کی بازاروں میں، آپ کی محفلوں میں، آپ کی مجلسوں میں اگر کوئی لڑانے والا آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ رحمان کی شکل میں ایک شیطان آ گیا کہ جو آپ کو لڑا۔ اور اس کا بہترین علاج میں نے ایک مجلس بھی پڑھا تھا، اس کا بہترین علاج یہ، آپ کے درمیان شیعہ سنی لڑائی ختم ہو جائے گی اگر شیعہ اور سنی یہ طے کر لیں کہ ہمارا جب میلاد ہوگا یا ہمارا جب جلسہ سیرت النبی ہوگا، سنی علماء تقریر کر رہے ہوں گے، شیعہ بھی سامنے بیٹھے ہوں گے، بس قصہ ختم ہو گیا۔ اور شیعہ حضرات کے جب مذہبی کوئی جلسہ ہو رہا ہو تو وہاں سنی علماء کو بٹھا لیں، جب ایک نگراں، ایک چیک کرنے والا موجود ہوگا تو منفی باتیں پھر نہیں پڑھی جائیں گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دس منٹ اور ہے میرے پاس، یہ بھی 10 منٹ ایکسٹینشن ہے، مجھ سے کہا گیا تھا آج آپ 1 گھنٹہ 10 منٹ پڑھیں گے، اس میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں 1 گھنٹے میں ختم کرتا ہوں۔ ابھی مرثیہ پڑھا جا رہا تھا مجلس سے پہلے شہزادہ علی اکبر کے حال کا، بڑا مبکی مرثیہ تھا، میں بھی رو رہا تھا، سبھی رو رہے تھے۔ ایک جوان بیٹا، رسول کی تصویر، بہت خوبصورت، بہت حسین، اطاعت گزار، کیا حسین کا دفتر و قربانی یہیں پر ختم ہو گیا؟ نہیں، جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے تو حسین اب رخصت آخر کے لیے مختلف خیموں میں جانے لگے۔ اس خیمے میں بھی تشریف لائے جہاں حضرت رباب تشریف فرما تھیں، زینب ساتھ ساتھ ہیں شہزادی، آئیں رباب کے خیمے میں۔ رباب نے کہا مولا مولا مولا، آپ رخصت ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بے والی و وارث ہو جائیں گے، جانے سے پہلے میری ایک گزارش ہے وہ سن لیجیے۔ کہا کیا؟ کہا اپنے اس بچے کو دیکھیے، 6 مہینے کا، یہ ماں کہنے، میں نے پڑھا جو پڑھتا ہوں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کتنا خوبصورت ہے یہ۔ علی اکبر کا چھوٹا بھائی خوبصورت نہ ہوگا؟ کتنا خوبصورت ہے یہ، چاند کا ایک ٹکڑا، مگر مولا یہ اپنے ہاتھ پاؤں کھینچ رہا ہے، اس کا دم نکل رہا ہے پیاس کی شدت سے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے میرے کو، اگر ہو سکے تو اس کو لے جائیے، شاید کوئی ترس کھا کر پانی پلا دے۔ امام نے کہا اچھا لاؤ، بھائی دیکھیے میں آخری مرتبہ بغیر دیکھے میں نہیں پڑھتا۔ امام نے کہا اچھا لاؤ، اس بچے کو دے دو، میں لے کر جاتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام نے اجازت دی کہ بچے کو لے کر آؤ، ویسے ہی ماں بچے کو لے کر کہیں گوشے میں چلی گئی، بھائی میں پڑھا ہے، چلی گئی۔ 2 منٹ کے بعد آئی بچے کو لے کر، تو امام نے دیکھا کہ بچے کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا میرا بچہ بہت پیارا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں اسے کچھ اور خوبصورت بنا دوں کہ کسی کو تو اس پر ترس آ جائے۔ ماں نے ان حسرتوں تمناؤں کے ساتھ اپنے 6 مہینے کے بچے کو آراستہ کیا اور سنوارا۔ حسین کربلا کے میدان میں لے کر آئے، بس جلدی جلدی مجھے دوسری جگہ جانا ہے، دوسرا واقعہ پڑھنا ہے۔ سوال آپ کیا، جواب میں ایک سنسناتاور تیر آیا۔ میں نے دیکھیے عربی ادب میں ڈاکٹریٹ کی ہے، اس لیے میں کچھ تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں۔ عربک کلچر میں 3 قسم کے تیر ہوتے تھے، ایروز ہوتے تھے۔ ایک ہوتا تھا 1 بھال کا، جس سے چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ اس سے بڑے جانور ہوتے تھے ان کا 2 بھال کے تیروں سے شکار، جو بڑے جانور ہوتے تھے ان کا شکار 3 بھال کے تیر سے کیا جاتا۔ فرمولا نے اس بچے کی طرف جو تیر پھینکا ہے وہ 3 بھال کا تیر، 6 مہینے کا بچہ کہاں، 3 بھال کا تیر کہاں، یہ تیر بچے گلے پر پڑا، بچہ امام کے ہاتھوں پر الٹ گئے۔ امام نے کبھی زمین کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، بس میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ لے کر آئے اس بچے کو، ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے، اگر ماں کو آواز دی، لے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ ماں یہ سوچ کر آئی کہ میرا بچہ پانی پی کر آ گیا۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ ماں نے کہا یہ ہے تیرا بچہ۔
امام نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں کی نظر خون میں ڈوبی ہوئی لاش پر پڑی۔ یہ سب سمجھنے والی باتیں ہیں، کچھ نہیں، ایک سسکی دی، بس۔ سنیے آپ بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، بے شک چاہنے والے ہیں، ہم انکار تھوڑی کرتے، مگر دیکھیے معرفت۔ امام نے کہا رباب تم نے اپنے بچے کی لاش دیکھی؟ کہا دیکھ لی مولا دیکھ لی۔ کہا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ ارے خدا کے لیے سمجھیے، ایک ماں سے جس کے 6 مہینے کے بچے کی لاش گود میں خون میں ڈوبی موجود ہے، امام پوچھے میں کون ہوں؟ ارے کہنا چاہتا میرے وارث ہیں، میرے شوہر نے کہا نہیں۔ ارے معرفت اس بی بی کی۔ کہا مولا آپ امام وقت ہیں۔ واللہ میں نے پڑھا، یہی کہا آپ امام وقت ہیں؟ کہا امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہا واجب ہے۔ کہا تو میں تم سے کہتا ہوں اس بچے کو اپنی گود میں لے لو۔ اطاعت لائیے بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو، پیارا بچہ، خوبصورت بچہ، خون میں ڈوبی ہوئی لاش، ماں نے اپنے سینے سے لگا لی۔ امام نے کہا میرے پیچھے آؤ۔ امام دھیرے آگے مولا پیچھے، ماں بچے کی لاش سینے سے لگائے ہوئے خیمے کے پشت پر آئے۔ یہ میں نے کیوں پڑھا، میں بھی مسئلہ بتاتا ہوں۔ امام نے ایک گڑھا بصورت قبر کھودا۔ اگر میری آواز بیویاں سن رہی تو بتائیں، حیدرآباد کی کسی ماں نے اپنے بچے کی قبر کھودتے ہوئے دیکھی ہے؟ ماں نہیں دیکھ سکتی بھائی، مگر یہاں بچے کی قبر کھود رہی تھی، ماں دیکھ رہی تھی۔ قبر کھود گئی، امام نے کہا رباب میرے بچے کو دے دے۔ ماں نے باپ کی گود میں دیا، باپ نے اس جلتی ہوئی بھوبل میں جو بنی ہوئی قبر تھی اس میں اپنے بچے کو رکھا۔ دیکھیے حیدرآباد کے بڑے احسانات ہیں، بڑی خدمتیں ہیں۔ میرے والد مرحوم جب شام غریبہ کی مجلس پڑھتے تھے اور یہاں تک آتے تھے، آپ لوگوں میں جنہیں سنوں کو یاد ہوگا تو حضرت تراب یار جنگ بہادر مرحوم کا یہ شعر ضرور پڑھتے تھے۔ میں حیدرآباد میں مجلس پڑھا اس لیے میں یہاں تک آپ کو کھینچ کے لایا، بھی آگے جاتا ہوں۔ جب بچے کی لاش قبر میں رکھ دی، غور سے اپنے بچے کو دیکھنے لگے، پیارا بچہ، خوبصورت بچہ۔ تراب یار جنگ بہادر اسی منظر کی منظر کشی کرتے ہیں کہ قبر میں اصغر کو رکھ کر رو کے فرماتے تھے شاہ، قبر میں اصغر کو رکھ کر رو کے فرماتے تھے شاہ، یہ تو آغوش لحد میں اور پیارا ہو گیا۔ بس میں مجبوراً یہاں تک لایا تھا میں صاحب کو کہ مرحوم جس نے یہ اتنا زبردست بینیا شعر کہا اس کا ذکر ہو جائے اس کی سرزمین کو۔ بس اب آئے در خیمہ پر، ہر ایک سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، سکینہ سے رخصت ہوئے۔ اگر سنی حضرات بیٹھے ہیں، ورنہ ہندوؤں کو میری مجلس کا ٹکڑا سنا دیجئے، ہندوؤں کو سنا دیجئے، کرسچنز کو سنا دیجئے۔ گھوڑے پر آ کر بیٹھے، عزاداروں گھوڑا 2-4 قدم چلا، امام نے لگام روکی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع، بہن آ گئی، بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ کیا پیاس کی تکلیف ہے؟ کہا نہیں۔ کیا زخموں کی اذیت ہے؟ کہا نہیں۔ علی اکبر یاد آ گیا؟ نہیں۔ عباس یاد آ گیا؟ نہیں۔ سب کہا نہیں۔ پھر کیوں رو رہا ہے میرا بھائی؟ اے بھائی یقین کیجئے گا، آپ سنا دیجئے خدا، یہ دنیا میں انسانیت کا اس سے بہتر اگر کوئی میریکل ہے تو مجھے دکھا دیا جائے، سنا دیا۔ جب زینب نے کہا پھر کیوں رو رہے ہیں، امام نے اشارہ کیا اپنے قاتلوں کی طرف، لشکر کی طرف، جنہوں نے علی اکبر کو قتل کیا، جنہوں نے عباس کو شہید کیا، جنہوں نے قاسم کی لاش پامال کی۔ کہا بہن میں ان کے مقدر پر رو رہا ہوں، میں ان کو سمجھاتے عاجز آ گیا، لیکن یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ اے زینب تو فاطمہ کی بیٹی ہے، میں فاطمہ کا جایا ہوں، اب بھی اگر یہ صدق دل سے توبہ کریں تو اب بھی میں ان کو معاف کرنے پر تیار ہوں۔ میں ان کو جہنم سے نکالنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں نکل رہے ہیں۔ بس اس کے بعد امام میدان کربلا میں تشریف لائے اور وہ جہاد کیا کہ لوگ علی کا جہاد بھول گئے۔
امام جس گھوڑے پر سوار تھے وہ رسول اللہ کی سواری گھوڑا تھا، بڑا سمجھدار تھا. آخر وقت ہے امام کا اور وہ گھوڑا ایک بلندی پر لیے کھڑا ہوا ہے امام کو. امام نے کہا میرے وفادار فرس، میرے وفادار فرس، تو مجھے ایک بلندی پر لیے کھڑا ہے، میں تو شہید ہونے کے لیے آیا ہی ہوں، لیکن اس بلندی پر اگر میرا سر کٹے گا میری بہن دیکھ لے گی، اس لیے مجھے کسی نشیب میں لے چل تاکہ میری بہن کی نظر نہ پڑنے پائے. گھوڑا امام کو ایک نشیب میں لے کر آیا اور وہیں وہ قیامت کبریٰ بپا ہوئی کہ سر حسین سجدے کے عالم میں کاٹا گیا. بس اب میری زبان چپ. علماء تشریف فرمائیں اب میں زیارت ناہیہ کے جستہ جملوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. زیارت بہت لمبی، جستہ جملے، چند منٹ بعد ختم ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں کہ میرا جد کربلا کی زمین پر آرام کر رہا تھا، بے ہوش تھے، جسم زخموں سے چور چور تھا، سینے سے، علماء فرمائیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، امام کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا، خون کا فوارہ ابل رہا تھا. بے کس گھوڑا کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. اب گھوڑا کیا سوچتا تھا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا آگے بڑھا، اس نے امام کے ابلتے ہوئے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا، جیسے حسین نے علی اصغر کے چہرے سے اپنے چہرے کو رنگین کیا تھا خون سے. امام کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا اور دوڑتا ہوا زینب کے خیمے کی طرف چلا. سیدھا زینب کے خیمے پر، خدا کی قسم اور کسی خیمے پر نہیں گیا، زینب کے خیمے پر جانتا تھا گیا. ادھر خیمے کے اندر زینب حسین کی اب یتیم ہو چکی ہے بچی، اس کو گود میں لیے ہوئے سمجھا رہی تھی، بیٹی بیٹی تیرا بابا آ جائے گا، بیٹی تھوڑا صبر کر لے، قریب بابا آئے. امام فرماتے ہیں کہ خیمے کے در پر پہنچ کے زینب کے فصاح الفرس، ایک مرتبہ اس جانور نے چیخ ماری. زینب نے حسین کے گھوڑے کی آواز پہچان لی. کہا سکینہ جا دیکھ، سکینہ جا دیکھ، شاید تیرا بابا آ گیا، تیرے بابا کی سواری کا گھوڑا، اس کی آواز آ رہی ہے. بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے، 3 دن کی بھوکی پیاسی بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے جتنا تیز چلتی چلی، آ کر خیمے کا پردہ اٹھایا، گھوڑے پر نظر پڑی، چیخ ماری، پھوپھی بابا نہیں آئے، خالی گھوڑا آیا ہے، میرا بابا موجود نہیں. زینب بھی آئی، بیویاں نکل آئیں، آ کر چاروں طرف سے گھوڑے کو گھیر لیا. بس مجلس ختم ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد زینب نے سکینہ کی طرف رخ کیا، دیکھا اس بچی پر سکتے کا عالم طاری ہے. سکتے کا منظر وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کی جان خطرے میں ہو جاتی ہے، جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں. سمجھ گئی اب زینب چاہتی کہ یہ بچی رولے 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 تاکہ سکتے کی حالت سے باہر آئے. کہا سکینہ سکینہ رو لو، تمہارا بابا شہید ہو گیا، سکینہ رو لے، تیرے بابا کا سر کٹ گیا. سکینہ سکینہ رو لے رو لے، دیکھ فتح کے باجے بج رہے ہیں، یہ تیرے بابا کا سر کٹا اس لیے باجے بج رہے ہیں. سکینہ نہیں روتی. تھوڑی دیر کے بعد روایت آتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد سکینہ نے کہا پھوپھی میرا بازو چھوڑ دیجیے. پھوپھی نے پوچھا کیوں؟ کہا پھوپھی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بابا کی سواری سے باتیں کروں. بس مجلس ختم. زینب نے سکینہ کا بازو چھوڑا. سکینہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھوڑے کے پاس آئی، آ کر گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی. باہیں ڈالنے کے بعد کہا میرے بابا کے وفادار فرس، میں تجھ سے یہ پوچھنے آئی ہوں، اتنا مجھے بتا دے کہ میرے بابا کو شہادت سے پہلے کسی نے پانی بھی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا. بس یہ سننا تھا کہ اس جانور نے زمین پر سر پٹک پٹک کر کے جہاں ایام انقلب اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين. مرحوم کی روح کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت. بسم اللہ.